بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور اس کی اقسام، قرآن اور سنت کی نظر میں۔ علم سے مراد آگہی اور حقیقت کا ادراک ہے، یعنی مختلف قسم کے ذرائع استعمال اور تحقیق کے ذریعے سامنے آنے والی چیزوں اور ان کے استعمال کے بارے میں جاننا۔ علم کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کے اپنے احکام، اصول، شرائط اور استعمال ہیں۔ ہر علم اپنے اندر ایک الگ دنیا سمائے ہوئے ہے جو دوسری قسم سے بالکل منفرد ہے۔ علم کی اہمیت اپنی جگہ اتنی زیادہ ہے کہ دین اسلام نے مرد اور عورت پر علم حاصل کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بحار الانوار۔ قرآن مجید میں مجموعی تقسیم کے لحاظ سے علم کی دو اقسام بیان کی گئیں، علم حضوری، علم حصولی۔ علم حضوری اس سے مراد ہے کائنات کے ذرے ذرے اور ہر ایک تخلیق کو ایسے سمجھنا جیسے کہ وہ ہے۔ ہر چیز کے بارے میں ایسی آگہی ہونا کہ دوسری تخلیق کی مدد کے بغیر اس چیز کا وجود کامل طریقے سے سمجھا جا سکے۔ موجودات پر خدا کا علم اسی قسم کا علم ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز سے واقف ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ حجرات۔ علم حصولی یہ وہ علم ہے جو چیزوں کے ظاہری وجود یا ان سے مربوط مطالب اور ذہنی مفاہیم کی بدولت انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو انسانوں میں رائج ہے وہ اسی علم کی بدولت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے مناسب ترین الفاظ اور عمدہ ترین مفاہیم کے ذریعے اپنے ذاتی علوم حقیقی انسانوں تک منتقل کیے ہیں۔ یہ علوم اپنے اندر ایک الگ علم حصولی بھی رکھتے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کچھ زیر نظر رکھا جائے جو انہوں نے اپنے خاص شاگردوں تک منتقل فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے سچے دل سے اللہ کی ذات سے یہ مانگو کہ بندگی کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے اور علم کو اپنے اسی علم پر عمل کر کے حاصل کرو۔ ائمہ کی علم سے متعلق ابحاث اپنے نفوذ، مختلف پہلوؤں اور درجوں کی وجہ سے ایک خاص مقام کی حامل ہیں اور اس حوالے سے بہت سی روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ راقم الحروف نے اپنی دوسری تصنیف جلوہائے لاہوتی در شرح زیارت جامع کبیرہ میں ان روایات کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے کہ جو اصول کافی کی پہلی جلد میں اور بصائر الدرجات میں ائمہ کے علوم، ان علوم کے مراتب اور اقسام کے بارے میں ہم تک منتقل ہوئی ہیں۔ علم تجربی، علوم نقلی، علم عقلی، علم حصولی۔ اگر تجربے، مشاہدے اور خوب آزمانے کے بعد ہاتھ آئے تو علم تجربی قرار پائے گا۔ وہ علوم کے جن کے سمجھنے کے لیے مشاہدے اور عملی تجربے درکار نہیں، علوم نقلی کہلاتے ہیں، جیسے علم فقہ اور علم اخلاق۔ علوم نقلی قرآن و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی علم دلائل عقلی کے سہارے سمجھا جائے تو وہ فلسفہ، منطق اور کلام کی مانند علم عقلی میں سے قرار پائے گا۔